دشمن شناسی بہت مہم ہے کہ ہم دشمن کو پہچانیں کہ دشمن کون ہے. وہ اسلام اس لیے نہیں آیا کہ مثلا ہم نماز پڑھیں روزہ رکھیں اپنے گھروں کو چلے جائیں. وہ ایک شخص آپ کے گھر کو خراب کر رہا ہو, دین کو خراب کر رہا ہو, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کون ہے. اسی لیے کیونکہ یہ جو سلسلہ چلا آ رہا ہے یہ اتنا کلوز چلا آیا, میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مومن کی خصلتوں میں کفار کی خصلتیں رکھ کر یہ سلسلہ اتنا قریب چلا گیا کہ نبی آئے ان کو جدا کرتے رہے مگر پھر یہ جڑ جاتا تھا. اب جتنی شدت سے جدا ہوتا تھا اتنی شدت سے یہ جڑتا گیا سلسلہ. جتنے شیاطین تھے ان کو شیطان کو اللہ نے اولاد بھی دی, اولیاء بھی دیے, ان کے ماننے والے بھی دیے, دوست بھی دیے, سب دی. اس لیے انسان کہتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ جن اور انس شیاطین جو ہیں دونوں سے انسان کو پناہ میں رکھے. اب یہ شیاطین جو تھے یہ آسمانوں تک پرواز کر سکتے تھے, یہ جاتے تھے, خبریں لے کر آتے تھے. ایک وقت آیا کہ ان کا داخلہ بند ہو گیا عرش تک. اب جب شیطان کو پتہ چلا کہ اس کے کارندے نہیں جا پا رہے ہیں تو اس نے پوچھا کیا ہے, کہا سارے ملائکہ مکہ میں جمع ہوئے ہیں. تو وہ خود آیا مکہ کی طرف. جب وہ آیا تو حضرت جبرائیل نے اسے روک دیا, کہا تم نہیں. کہا کیا وجہ ہے, آخر ہو کیا رہا ہے؟ کہا پروردگار نے اپنی آخری ہادی کو بھیج دیا ہے دنیا میں. اب شیطان کہتا ہے کہ کیا میں نفوذ کر پاؤں گا, میں اس تک ورود کر پاؤں گا؟ کہا نہیں, بالکل نہیں. کہا اس کی امت تک؟ کہاں اس کی امت تک. کہا بس میرے لیے یہی کافی ہے. شیطان نے کہا میرے لیے یہ کافی ہے. اور اب اس نے کیا کیا؟ یہی تو فکر اور تفکر کی بات ہے کہ آخر اس نے یعنی خدا 1,24,000 پیغمبر اور پھر آخری رسول کو بھیجا اور اتنا سب کچھ کیا, اور شیطان نے کتنی طاقت لگائی کہ 60 سال میں منبر رسول پر یزید بیٹھ گیا آ کے. شیطان کی طاقت ہے. شیطان نے اپنا کام کیا. مسلمان کیا کر رہے تھے؟ مسلمان کیا کر رہے تھے اس وقت؟ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا کہ نہ صرف اس چیز کو کاٹیں بلکہ قیامت تک ایک ضابطۂ حیات دے دیا کہ جب بھی باطل چہرے بدل بدل کر آنے کی کوشش کرے وہاں تم حسینی ہو جاؤ. درود بھیج دے محمد وآل اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وہاں حسینی ہو جاؤ, حسینیت کے پرچم کو اٹھاؤ. ہم نے کہا ہم نے حسینیت کو زندہ رکھا ہوا ہے, میں نے پہلے بھی عرض کہا یہ حسینیت ہے جس نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے. وہ اگر ہم پرچم نہیں اٹھائیں گے کوئی اور اٹھائے گا. اٹھا رہے ہیں لوگ حسینیت کا پرچم, مگر تمہیں اور ہمیں اپنی بقا کے لیے اگر بچنا چاہتے ہو باطل سے, باطل کے ورود سے, نفوذ سے, منافقت سے, شرک سے, ہر چیز سے, تو حسینیم کے علمبردار بنو اور اس کی تبلیغ کرو, اس ہدف کو آگے لے کے جاؤ. امام حسین کی مجلس کا صرف یہ ہدف نہیں ہے کہ مثلا آپ آئیں گریہ کریں اور چلے جائیں. خوب یقیناً رونا ثواب ہے, گریہ کرنا ثواب ہے. امام حسین کے گریہ گناہوں کو دھو دیتا ہے, چاہے گناہ صغیرہ ہوں, چاہے کبیرہ ہوں, چاہے کثیر ہوں, چاہے قلیل ہوں, جتنے بھی ہوں. لیکن صرف یہ ہدف نہیں ہے مجلس کا. مجلس کا ہدف یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں کہ کیا ہم حسینی ہیں, کیا ہم امام حسین کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں, کیا ہم اپنے اور باطل کے درمیان میں فرق محسوس کرتے ہیں یا نہیں. مطلب جو دل چاہے کوئی بھی آئے جو بھی بولنا چاہے وہ بول دے اور ہم ثواب سے مجلس سنتے رہیں. یہ ثواب کما رہے ہیں, آپ ثواب کما رہے ہیں, یہ ثواب لے کے کہاں جائیں گے؟ ثواب کہاں لے کے جائیں گے مجھے بتائیں. ثواب کیش کہاں ہوگا؟ میں آپ کو کوپن دوں بہت سارے, آپ بولیں قبلہ ان کوپن کا, میں نے کہا ایک دکان ہے وہاں پر ان کوپن سے آپ کو سامان ملے گا اور آپ کوپن جمع کرتے رہیں, مگر میں آپ کو دکان میں جانے کا یا ایڈریس ہی نہیں دوں, پھر کیا کریں گے آپ کوپن لے کے؟ اب آپ بولیں جی ثواب مل رہا ہے. ثواب کہاں پر یہ کیش ہوگا؟ وہ جنت میں ہوگا. وہ جنت میں داخلہ کس کو ملے گا؟ شرائط ہیں, وہ ایسے چلے جائیں گے جنت میں. اور جس جنت کا سردار امام حسین ہو,
تو آپ بہت سارے ہمارے دوست احباب یہ پڑھ لیں وہ پڑھ لیں سبحان اللہ پڑھیں جنت میں درخت لگ جائیں گے. خوب درخت تو لگ جائیں گے, ان درختوں سے پھل کھانے کے لیے جنت میں تو جانا پڑے گا. عزیزان محترم صرف ثواب کہیں کچھ نہیں لے کے جائے گا جب تک عمل اس ثواب کی رہنمائی نہ کرے. آپ کا عمل آگے نہ بڑھے. مگر لوگ اسلام میں داخل ہوئے ثواب کمانے کے لیے. جنہوں نے ثواب کمانا تھا ان کو ثواب مل گیا, جنہوں نے مال غنیمت تھا ان کو مال غنیمت مل گیا. مگر جو رسول کے گرد پروانہ وار گھومتے تھے وہی کامیاب ہوئے.